السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن عظیم محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر و اطیب پر نازل ہوا ہے، آپ کے صدر بسیط پر نازل ہوا ہے۔ قرآن عظیم کی آیات تبرکن تیممن اکرامن سیدنا روح القدس رئیس الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی لائے ہیں۔ قرآن عالم بالا میں منقش ہے، عرش عظیم پر، سدرۃ المنتہا پر، بیت الالواح میں، بیت الدسر میں، لوح محفوظ میں، امام مبین میں، بیت العزت میں، بیت المعمور میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ جہاں تک قرآن کی لغت اور زبان اور بیانیہ کا تعلق ہے، یہ عربی سے اوپر، متداول عربی سے، مروج عربی سے، روایتی عربی سے، تمدنی عربی سے، تنوعی عربی سے اوپر کی ایک عربی ہے، عربی مبین، فی لسان عربی مبین میں اس کی تنزیل ہوئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، ایک تو ان الفاظ کی تنظیم، ایسی تنظیم انسانی سطح پر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بڑا چیلنج تھا۔ ایک اور 10 آیات کی بات بھی ہے۔ تو اوکاز کا میلہ لگتا تھا عرب میں، یہاں شعراء آتے تھے، شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ابو سفیان نے اور عرب کے باقی جو ملأ القوم تھے، ان نے ان شعراء سے کہا کہ یہ چیلنج ہے، اگر اس کا جواب آپ دے دیں تو پھر ہماری ساکھ رہ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم اگلے سال آئیں گے تو کچھ نہ کچھ جواب لے لیں، اس کا لے آئیں گے۔ اگلے سال جب وہ آئے تو ان ملأ القوم نے جو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، انہوں نے کہا کیا ڈسکوری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن عظیم میں غلطی تو ہم نے نہیں دیکھی، ہاں 3-4 الفاظ ایسے ہیں گو کہ وہ غلط نہیں ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن عرب لوگ استعمال نہیں کرتے۔ مثلا شیء عجاب، ہم عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، عجاب لفظ ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے۔ تو یہ غلطی گو کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے استعمال میں بھی تو نہیں ہے۔ دوسرا حضون، یہ لفظ ہم ایڈورب میں فعل اضافت میں استعمال نہیں کرتے، حضون، تو یہ بھی ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے، گو کہ غلط نہیں ہے۔ ایک لفظ
انہوں نے کبار کہا کہ ہم کبیر لفظ استعمال کرتے ہیں، اکبر لفظ استعمال کرتے ہیں، کبار لفظ ہم استعمال نہیں کرتے۔ غلط تو نہیں ہے لیکن ہمارے استعمال میں نہیں۔ تو اس طرح یوں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہے۔ تو وہ ملأ القوم خوش ہوئے کہ تم نے کام کر دکھایا۔ اس طرح یہ دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا پڑ جائے گا کہ فی لسان قومی، کہ یہ قرآن ان کی قوم کے زبان میں ہے، تو اب تم نے کام کر دیا۔ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عرب میں کامیاب ہو گئی تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم معزول ہو جائیں گے، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، تمہاری بہبود بھی تو ہمارے اقتدار سے وابستہ ہے، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست کام ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو نواس، یاد رہے کہ ابو نواس دو گزرے ہیں، ایک ابو نواس بنو عباس کے دور میں تھا، یہ والا ابو نواس نہیں، اس دور کا کوئی ابو نواس تھا۔ یہ بوڑھا آدمی تھا، کافی بوڑھا تھا، 80 سال سے بھی زیادہ عمر تھی۔ تو یہ زبان و بیان پر بہت قدرت رکھتا تھا۔ ابو سفیان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا القاسم، ہمارے شعراء نے اس کلام میں جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں غلطیاں نکال لی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ ان کو۔ وہ کافی سارے تھے۔ حضور سرکار دو عالم اکاس کے میلے میں 2 خیمے لگاتے تھے، ایک خیمے میں آپ کا قیام ہوتا تھا، دوسرے خیمے میں آب و خرد کی کچھ چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جو لوگ آپ کو ستاتے تھے وہاں تک پہنچ جاتے تھے، پھر آپ پانی اور کھانے سے ان کا اکرام کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک آدمی بھیج دے، میں اس سے بات کر لوں۔ ابو نواس اندر آیا۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ، اٹھنے لگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب یہ مشق 1-2 دفعہ ہوئی تو آگے سے جو اس نے بات کی وہ سننے والی ہے۔ اس نے کہا یا ابن عبد المطلب، یا ابن عبد المطلب، انت تعلم انی کبارا، اے ابن عبد المطلب آپ جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہوں۔ جن الفاظ پر ان لوگوں نے خود قدغن کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ استعمال نہیں ہوتے، وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو نواس کے زبان سے اگلوائے۔ یا ابن عبد المطلب انت تعلم انی کبارا، آپ جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہوں۔ ویا بنو ہاشم ھذا شیء عجاب منکم، یہ عمل تمہاری طرف سے شیء عجاب ہے۔ ان تتخذنی ہزوا وانت تعلم انی رجل کبارا، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو جبکہ میں تو بوڑھا ہوں۔ وہ تینوں الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اس طرح ان کی وہ سازش دم توڑ گئی اور باطل ہو گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر کو غالب کر کے رہتا ہے۔ تو قرآن عظیم عربی مبین میں نازل ہوا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لہجوں پر قرآت کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ موطا امام مالک میں سیدنا امام دار الحجرت مالک ابن انس الاصبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے،
حضرت عمر فاروق سن رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو ہم نہیں پڑھتے. آپ وہاں ٹھہر گئے. جب انہوں نے نماز مکمل کی تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، جس طرح آپ کی عادت تھی کہ آپ سختی کرتے تھے، اور سیدھے لپیٹ کر سرکار دو عالم کے پاس، جس طرح بندے کو ہتھکڑیاں پہنا کر یا گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے، حضور کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ شخص اس طرح تلاوت کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تلاوت کرو. اس شخص نے، اس صحابی نے تلاوت کی. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، درست. پھر فرمایا آپ تلاوت کرو. حضرت عمر فاروق نے اسی صورت اور ان آیات کی تلاوت کی. میرے آقا نے فرمایا درست. تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے 7 لہجوں پر اس کی تلاوت کر سکتے ہو، اور ایسا ہی ہوتا رہا تھا. پھر پرابلم یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے لہجوں پر مصر ہو گئے. یمنی کہہ رہے تھے ہم صحیح پڑھتے ہیں، باقی صحیح نہیں پڑھتے. مصری کہتے ہم صحیح پڑھتے ہیں، باقی صحیح نہیں پڑھتے. یہ صورتحال جب ہو گئی تو یہ تفرقہ کی علامت تھی. ہم نے تو تفرقہ کو بہت معمولی سمجھ لیا، بلکہ اس کو پیدا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تفرقہ اگر نہ بھی بنے تو مولوی صاحبان اس کو پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور یہ مذموم کوشش آج یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کی حیت اجتماعی دکھائی نہیں دے رہی. میں جا بجا خلق خدا سے جب مخاطب ہوتا ہوں یہ لیکچرز اور تلقین و ارشاد کے سلسلہ میں، تو نوجوان بچوں، کل پرسوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایریڈ یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا. ایریڈ یونیورسٹی ادھر ہے راول پنڈی میں. تو اس میں جو بچے تھے وہ کچھ شعبوں کے ڈین تشریف فرماتے. میرے بڑے پیارے دوست جو وہاں کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر عبدالصبور صاحب دامت برکاتہ، وہ تشریف فرماتے. جو بچے اور بچیاں تشریف فرماتے وہ سب پی ایچ ڈی کر رہے تھے. پی ایچ ڈی سے نیچے کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. بچوں اور بچیوں نے جو سوالات کیے وہ تمام کے تمام سوالات تقریباً ایک تھے، اور یہ تفرقہ بازی کی کراہت کے حوالے سے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نسل نو نے اور حساس بچوں نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام جب توریت لائے کوہ طور سے، رب جلیل سے مذاکرات کر کے، ملاقات کر کے، شرف کلام پا کر جب آپ تشریف لائے تو پیچھے آپ نے اپنے برادر کریم حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. آپ آئے تو عجب حال تھا. بچڑی کی پوجا ہو رہی تھی، اس کا طواف ہو رہا تھا. سامری نے خلق خدا کو فریب میں مبتلا کر لیا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کچھ جلال فرمایا تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی ولا تشمت بی الاعداء، کہ میرے والدہ کریمہ کے فرزند میرے بال نہ پکڑو، میرے ساتھ جلال نہ فرماؤ. میں اس لیے رک گیا کہ بنو اسرائیل میں تفرقہ نہ پڑ جائے. اتنی بڑی کراہت سیدنا ہارون علیہ السلام نے برداشت کی تاکہ بنو اسرائیل متفرق نہ ہو جائے. حالانکہ وہ تو شرک ہو رہا تھا، بچڑا کی گوسالہ پرستی ہو رہی تھی، اور آج فروئی مسائل پر فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح میں گزارش جو بات کر رہا تھا یا شاید یہ تھی کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لہجوں پر مختلف قبائل یا اماکن کے لوگ مصر ہو گئے کہ ہم صحیح ہیں باقی صحیح نہیں، پھر صحابہ اکرام نے میٹنگ کی آپس میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو طے یہ ہوا کہ سرکار دو عالم کا جو لہجہ مبارک ہے وہ سٹینڈرڈ لہجہ ہوگا. اس کے مطابق پھر نسخہ مرتب کیا گیا. تو آپ دیکھ رہے کہ قرآن عظیم کے حوالے سے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی صحابہ اکرام
حضور سرکار دو عالم سے اس کے معانی اور مفاہیم پوچھتے تھے۔ کتنے سارے الفاظ ہیں کہ عرب لوگ ان الفاظ کے معانی نہیں جانتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا عظیم فریضہ ادا فرماتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔